پاکستان 2.0 ہماری وہ پوزیشن ہے کیا کہ ہم اتنی بڑی انٹرنیشنل نیگوسیشن کرا رہے ہیں؟ اپیرنٹلی تو آئی ایم ایف کے بیل پیکج پہ چل رہے ہوتے ہیں. پاکستان کبھی بھی اکنامک پاور نہیں رہا، ہمارے ہمیشہ سے فسکل مسائل رہے، ہمارے اکنامک پرابلمز رہے، لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو پاکستان خطے کے اندر ایک ملٹری یا ہارڈ پاور ہمیشہ سے رہا. 1947 سے پاکستان نے اپنی جو سیکیورٹی انڈسپینسبلٹی ہے اس کو منوایا ہے. نمبر ایک، میں اس میں دو چار مجھے صرف مکمل کرنے دیں آپ میرا آرگیومنٹ. پاکستان کے اندر یہ جو ٹاکس وغیرہ ہو رہی ہیں جیوگرافیکلی یہ سارا چیزوں میں تکا لگ گیا پاکستان کا. بین الاقوامی تعلقات کے اندر تکے نہیں لگتے. امریکہ ابھی مشکل میں ہمیں یوز کر رہا ہے، بعد میں ہمیں یوں ٹیشو پیپر کی طرح سائڈ پہ کرے گا کہ یوزڈ، لیٹس موو آن. یہ ایک چیس گیم ہے، ہر کنٹری اپنے اپنے مہرے چلتا ہے، تو پاکستان کو بھی ابھی اپنا تمام بندوبست کرنا چاہیے. یہاں پہ صرف قومی مفاد ہوتا ہے. Only national interest that matters the most in Aya. They had enough evidence that Epstein was an Israeli agent. Release of all the files was probably planned in a way President of US پہ اتنا pressure بنے گا کہ now he has to act according to the Israeli wishes. اتنے بڑے اسکیل کے اوپر ایک انسان اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا، سی آئی اے کو پتہ نہیں تھا، ان کی ایف بی آئی کو پتہ نہیں تھا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب ایرانی ڈیلیگیشن آیا ہے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے یونیفارم میں ان کو ریسیو کیا، اور جب وائس پریزیڈنٹ امریکہ آئے تو وہ سوٹ میں گئے. اس کا ٹیکنیکل طور پہ کیا بیسیکلی ورلڈ کو کیا میسج دیا جاتا ہے؟ جو کامبیٹ یونیفارم پہن کے میسج دیا گیا کہ اب آپ ہماری حفاظتی تحویل میں ہیں، اب ہم آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. پرفیکٹ. تو وہ ایک میسیجنگ تھی، وہ ایک آپٹکس تھا جو پوری دنیا کو دیا گیا، اور خاص طور پہ اسرائیل کو میسیج دیا گیا کہ آپ نے کوئی اس طرح کا ایڈونچر پاکستان میں جو آپ نے قطر میں کیا، ایران کے اندر کیا، وہ پاکستان کے اندر آپ نہیں کر سکتے. یہ کیا گیم چل رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر ہمارا اس ٹائم سعودیہ میں ہے اور آرمی چیف تہران میں؟ وہ بنیادی طور پہ واشنگٹن کا کوئی میسیج ہے جو لے کے وہاں پہ گئے ہیں. اسرائیل کے لیے ایران ہی کیوں تھریٹ ہے؟ چھوڑیں ان باتوں. اس سب معاملے میں پاکستان کا الٹیمیٹم کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ کیا ہے؟ ادھر جا رہے ہیں جہاز پہ، ادھر جا رہے ہیں، فائدہ کیا ہمیں سارے کرنے میں؟ بینگ اے پاکستانی، ہم لوگ جو کویشچنس دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے دماغ میں بھی جو ایک انٹریگ آتا ہے نا کہ پاکستان کا رول ہے کیا اور ہم پہ کیا افیکٹ آنے والا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم تھا کہ ہم اس کو ڈسکس بھی کریں، اور اس کو ہم نے ایٹ لینتھ کور کرنے کی کوشش بھی کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں، اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا امپیکٹ آنے والا ہے پاکستان پہ، آنے والے حالات کا. اسلام آباد ٹاکس میں ہوا کیا ہے، کیا نکات ہیں اور کیا ہونے والا ہے. تو اگر آپ کو بھی یہ سب کچھ سمجھنا ہے نا کہ لینڈسکیپ میں ہونے کیا والا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو ضرور یہ پوڈ کاسٹ اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اف اٹ ڈرائیوز یو ویلیو. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے گیسٹ ہیں سرفراز احمد رانا صاحب، جو کہ ماہر ہیں عالمی امور پہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی تھینک یو فار ہیونگ می مدثر اینڈ ولید. سو کمنگ اسٹریٹ ٹو دا ٹاپک، ابھی جو ہماری ریسنٹلی اسلام آباد میں ٹاکس ہوئی ہیں، ان کو لے کر نا ایک جنرل اسکیپٹسزم ہے پاکستان کو لے کر کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کیپیسٹی ہے کیا وہ اتنی ہے کہ وہ اس لیول کی سپر پاور سے ایک نیگوسیشن ٹیبل پہ بٹھا کے بات کرے. ہم اپیرنٹلی تو آئی ایم ایف کے بیل پیکج پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندرونی مسائل ہی کافی زیادہ ہیں، فزیکل چیلنجز ہیں، اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، مطلب ہر چیز میں ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں کافی پرابلمس ہیں. تو اندرونی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری وہ پوزیشن ہے کیا کہ ہم اتنی بڑی انٹرنیشنل نیگوسیشن کرا رہے ہیں. جی بڑا یہ آپ نے مناسب سوال پوچھا ہے. اس کے اندر 3-4 اس کے ڈائمینشنز ہیں سمجھنے کے لیے. ایک تو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو آپ نے اسکیپٹسزم کی بات کی کہ جو پاکستان کے اوپر، پاکستان کی کیپیسٹی کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پاکستان از بریدنگ آن دا آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکیج، اور کیا پاکستان کے اندر سفارتی طور پہ یا خارجہ امور کے لیول کے اوپر پاکستان کے اوپر پاکستان کی اتنی اہلیت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس قسم کے مذاکرات کر سکتا ہے.
تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا ماضی کے اندر کوئی ایسے چھوٹے ممالک ہیں جو اس قسم کی جو سفارتکاری کر چکے ہیں، تو اس کا جو جواب ہے وہ ہاں کے اندر ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں قطر جو ہے وہ پاکستان کے بہت سارے ایسے شہر ہیں جس کا قطر کا جو ٹوٹل سائز ہے وہ پاکستان کے شہروں جتنا ہے، رائٹ. اگر آپ دیکھیں تو اس نے دوحہ مذاکرات یا دوحہ ایگریمنٹ، دوحہ پیس ٹاکس، جب امریکہ یہاں سے ایگزٹ کر رہا تھا افغانستان سے، تو قطر نے جو ہے نا اس کی میزبانی کی. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تاریخی طور پہ ناروے جو کہ ایک چھوٹا ملک ہے، بڑی پاور نہیں ہے، اس کے ایک شہر کے اندر جس کا نام اوشلو ہے، وہاں پہ اوشلو ایکارڈ ہوا. یعنی یہ جو اوشلو ایکارڈ آپ دیکھتے ہیں اسرائیل اور وہاں پہ پیلسٹائن اور لیبنان کے بیچ میں ایک ایکارڈ ہوا جو ابھی تک قائم و دائم ہے، اس کو اوشلو ایکارڈ کا نام دیا جاتا ہے. تو دوسرا ملک ہے ناروے اگر آپ دیکھیں. تو اگر یہ دو ممالک اس قسم کی مذاکرات کی میزبانی کر سکتے ہیں تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے. دیکھیں ہر ملک کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان کی خاصیت دیکھیں تو جس کی آپ نے نشاندہی کی، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کبھی بھی اکنامک پاور نہیں رہا. ہمارے ہمیشہ سے فسکل مسائل رہے، ہمارے اکنامک پرابلمز رہے. لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو پاکستان خطے کے اندر ایک ملٹری یا ہارڈ پاور ہمیشہ سے رہا 1947 سے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس کو ثابت کریں یا اپنے آرگیومنٹ کو کوالیفائی کریں کہ پاکستان کس طرح سے ہارڈ پاور رہا، اگر آپ پاکستان کے دو سرحدوں کو دیکھیں جو طویل ترین سرحدیں ہیں، ایک طرف افغانستان ہے جو کہ مغربی سرحد ہے، دوسری طرف پاکستان کی مشرقی سرحد ہے، تو پاکستان کو دو دشمنوں کا سامنا تھا. ایک طرف آپ کی مشرقی سرحد کے اوپر ہندوستان تھا، دوسری طرف افغانستان تھا. افغانستان کے بھی توسیع پسندانہ یہ ایکسپینشنسٹ عزائم تھے اور ہندوستان بھی پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر بڑھنا چاہ رہا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ انڈیا کی پالیسی تھی، ہندوستان کی یہ پالیسی تھی کہ پاکستان، ان کا یہ خیال تھا، اور ان کے جو پہلے ہوم منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر، جن کا نام سردار ولبھ بھائی پٹیل ہے، انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو وائبل ریاست نہیں ہے. یعنی پاکستان جو ہے 6 مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا. پاکستان نے 6 مہینے نہیں، 60 سال نہیں، 80 سال ہو گئے ہیں پاکستان قائم و دائم ہے. اور نہ صرف پاکستان قائم و دائم ہے بلکہ ہر آئے دن کے ساتھ پاکستان نے اپنی جو سیکیورٹی انڈسپینسبلٹی ہے اس کو منوایا ہے. نمبر ایک. میں اس میں 2-4 مجھے صرف مکمل کرنے دیں آپ میرا آرگیومنٹ. دوسرا اس کے اندر ایک پرسیپشن بائس ہے مدثر. پرسیپشن بائس یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ بہت کافی عرصے سے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اور ایک خاص قسم کا ڈسکورس جنریٹ ہوا پاکستان کے بارے میں. ڈکلائننگ پاکستان، فیلنگ پاکستان، پاکستان اے فیلڈ کنٹری، پاکستان آؤٹ کاسٹ کنٹری، پاکستان اے ہارڈ اسٹیٹ، پاکستان اے فیلڈ اسٹیٹ. یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کیا گیا پاکستان کے بارے میں، پاکستان سے متعلق. اس کے اندر ملٹیپل ایکٹرز ہیں اور اس کے اندر جو کلیدی کردار ادا کیا وہ انڈیا نے. جتنے بھی یہ نیریٹو بلٹ ہوتے تھے پوری دنیا کے اندر، اس کا جو سینٹر تھا وہ نیو ڈیلی تھا. نیو ڈیلی سے یہ پرسیپشنز بلڈ کیے جاتے تھے اور یہ کنسٹرکشن ہوتی تھی. اگر آپ مجھے کہیں کہ اس کی ایویڈنس پرووائڈ کریں تو 2020 کے اندر یورپی یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے ایک بہت بڑا اسکینڈل ایکسپوز کیا. وہ ڈس انفارمیشن لیب جس کا نام ہے انڈین کرونیکلز. انڈین کرونیکلز کے اندر انڈیا نے 750 سے زیادہ فیک اینٹیٹیز کریٹ کی ہوئی تھیں اور وہ فیک اینٹیٹیز کیا کرتی تھی؟ پاکستان کے خلاف نیگیٹیوٹی پوری دنیا کے اندر پروموٹ کرتی تھی. اور ان 750 اینٹیٹیز کا جو نیٹ ورک تھا وہ کتنے ملکوں کے اندر تھا؟ 117 ملکوں کے اندر نیٹ ورک تھا. اب آپ اندازہ کریں اگر انڈیا 117 سے زیادہ ملکوں کے اندر اپنا نیٹ ورک چلا رہا ہے تو کم از کم اس کے اوپر بلینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری ان کو چاہیے ہوگی. ایسا ہی. تو 2020 کے اندر وہ یورپی یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس کا آبجیکٹیو کیا تھا. ایک آبجیکٹیو تھا پاکستان کی جو گلوبل پوزیشن ہے، پاکستان کی جو گلوبل سٹینڈنگ ہے، اس کو ڈیمیج کیا جائے، اس کو ٹارنش کیا جائے. تیسری ایک امپورٹنٹ جو چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس نیریٹو بلڈ کرنے کے پیچھے جو ایک ڈرائیونگ فیکٹر ہے مدثر، وہ یہ ہے جیو پولیٹیکل ڈسکمفرٹ ہے. اور وہ ڈسکمفرٹ کیا ہے؟ کچھ ایکٹرز ہیں، ریجنل ایکٹرز اور گلوبل ایکٹرز، جو پاکستان کو پراسپر اور تھرائیو اور فلرش کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. انڈیا از ون آف دیم. انڈیا کا جو آرگیومنٹ ہے یا انڈیا کا جو نیریٹو ہے وہ پوری دنیا بائی کرتی ہے. پوری دنیا کیوں بائی کرتی ہے؟ کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. مطلب جتنی بھی ٹیک کمپنیز ہیں وہ اس کو سنتی ہیں. تو ایک جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کے بارے میں جیو پولیٹیکل ڈسکمفرٹ اور پرسیپشن بائس ہے کہ کچھ ریجنل ایکٹرز
اور گلوبل ایکٹرز وہ پاکستان کو گلوبل سٹیج کے اوپر کوئی بھی رول پازیٹیولی پلے کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے یا اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اچھا میرا ایک کوشچن ہے, آپ نے نام لیا اوسلو کا, آپ نے نام لیا قطر کا, دوحہ ایکارڈ. جی ان دونوں ملک کے پاس پیسہ بہت ہے. جی ٹھیک ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان یہ سارا پیس ٹاکس وغیرہ کر رہا ہے, اس میں بینگ اے ملٹری اسٹیٹ اور نیوکلیئر پاور ہمیں اس چیز کا بینیفٹ ہوگا؟ کیونکہ اکنامیکلی ہم اتنے اسٹیبل نہیں ہیں جتنے وہ ملک ہیں. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے بینگ اے ملٹری ہارڈ اسٹیٹ جو آپ نے بتایا, اس چیز کا بینیفٹ پاکستان کو ہوا ہے؟ جی دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ملک کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ نے اسپیشلائزیشن ان کی ایکسپلین کی کہ جو قطر ہے اس کی اسپیشلائزیشن ان کے پاس پیسہ ہے. آپ نے ناروے کی اسپیشلائزیشن بتائی کہ ان کے پاس بھی پیسہ ہے, ایک اسٹیبل کنٹری ہے. اگر قطر کا پیسہ اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا تو قطر کے پیسے نے قطر کو ایران کے حملوں سے کیوں نہیں بچایا؟ اگر پیسہ اتنی ایک امپورٹنٹ فورس ہے تو قطر کو بچا لیتے نا. قطر کے اوپر اتنے اٹیک کیوں ہوئے؟ جو بچانے والے تھے وہ خود انوالو تھے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس پوری پاور ایکویشن کے اندر اگر ایک کنٹری جس کے اوپر حملہ نہیں ہوا پچھلے 40 دن میں یا 50 دن میں تو پاکستان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں افغانستان سے لے کے آپ دیکھیں وہاں پہ ٹینشن ہے, یو اے ای کو دیکھیں, سعودی عرب کو دیکھیں, قطر کو دیکھیں, عمان کو دیکھیں, جتنے بھی پاکستان کے ایکسٹینڈڈ نیبرس ہیں, اگر ایک کنٹری جس کے اندر اس قسم کی کوئی ایران نے ایڈونچر نہیں کیا وہ پاکستان ہے. تو اس کا مطلب نے ٹرائی کیا بٹ ان کو منہ توڑ جواب دیا پاکستان نے. وہاں پہ ہم نے ایک ملٹری کیمپین سٹارٹ کی اور وہاں پہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات چل بھی رہے ہیں چین کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے ایک اسپیشلائزیشن رہی ہے کہ پاکستان کو اس طرح سے بلڈ کیا گیا سنس فرام دا اسٹارٹ کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں دو طرف مشرقی سرحدیں بھی ہماری غیر محفوظ ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ افغانستان بھائی ہے. بھائی اگر افغانستان آپ کا بھائی تھا فار ایگزامپل تو آپ کے ملک کے اوپر 2 دفعہ حملہ کر کے, ایک دفعہ باجوڑ پہ قبضہ کیا 1 سال تک, اور دوسری دفعہ آپ کے ملک میں دیر کے اوپر قبضہ کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے 2 لانگسٹ بارڈر ریمینڈ ولنریبل. ایک طرف افغانستان بھی پورا یہ جو پختونستان کا ایریا ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا. تو پاکستان کو بلٹ ہی اسٹارٹ سے ایسے کیا گیا کہ ہماری اسپیشلائزیشن نیچرلی کیا بنی کہ ہم ایک ہارڈ کنٹری تھے اور ہماری اسٹرینتھ ملٹری تھی, ڈیفینس تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اکنامیکلی اسٹیبل نہیں ہیں, پولیٹیکل اسٹرکچر ہمارا ڈیموکریسی ہے, بینگ اے ملٹری میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے دیٹ کنٹرولز میں پاکستان میں سارے ڈپلومیٹک چیزیں کس طریقے سے ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹاکس وغیرہ ہو رہی ہیں, یہ کوئی پاکستان کا جیوگرافیکلی یا سارا چیزوں میں تکا لگ گیا پاکستان کا؟ کیا واقعی اس میں گلوبل ڈائنامکس نے کام کیا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی پاکستانی عوام کنفیوز ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تکا لگ گیا پاکستانی عوام کا, وہ باہر سے آئے اور اس چیز کا بینیفٹ پاکستان کو ہو گیا. کیا واقعی ہم نے ڈپلومیٹکلی اس چیز پہ پہلے سے کام کیا تھا کہ ہاں آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ آ کے اس ملک میں پیس ٹاکس کر رہے ہیں, حالانکہ ہم لوگ امریکہ کی اور ان ملکوں کی منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئیں آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ نے مشرف کے ٹائم وزٹ کیا تھا پاکستان کا لاسٹ, جو مجھے یاد ہے. اب وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں آ رہا ہے, پریزیڈنٹ نے بھی لٹرلی آج بولا کہ میں شاید پاکستان آؤں. تو اس کا اوور آل بینیفٹ کیا ہوگا پاکستان کو؟ کہ صرف ہم باتیں کرائیں گے, ثالثی دار کریں گے کیا یا ہمارا ملک بھی اکنامیکلی اسٹیبل ہوگا؟ یہ نہ ہو یہ پیس ٹاکس ختم ہو تو ڈالر اوپر چلا جائے. اور جی ولید, اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. بین الاقوامی تعلقات کے اندر تکے نہیں لگتے. بین الاقوامی تعلقات کے اندر آپ جو نیشنز کے ریلیشنز بلڈ کرتے ہیں وہ بلڈ ہوتے ہیں کریڈیبلٹی کے اوپر. آپ پہلے کریڈیبلٹی بلڈ کرتے ہیں. کریڈیبلٹی کے اندر آپ کو ڈپلومیسی کے اندر بڑا ہی اچھا پرفارم کرنا ہوتا ہے. کنٹریز ایران جیسا ملک یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا جو اپنے آپ کو ڈیل میکر کہتا ہے, جو کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ڈیل کیسے کی جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا ایکسپرٹ آف میکنگ دا ڈیلس. تو ایک ایسے صدر کے ساتھ جس کے ساتھ پوری دنیا ڈیل نہیں کر پا رہی, اس کو پاکستان نے ابھی تک بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کے ساتھ مینیج کیا اپنے ریلیشنز کو. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ ریلیشنز تھے, آخری جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا وزٹ ہوا تھا وہ 2009 کے اندر ہوا تھا, اور ان کے وائس پریزیڈنٹ بائیڈن پاکستان آئے تھے آخری وزٹ. تو اب دیکھ لیں 2009 سے ہم 2026 کے اندر آ گئے ہیں اور ابھی دوبارہ سے ہم نے وزٹ کیا. تو اس کے اندر یہ جس کو آپ تکا کہہ رہے ہیں, میں اس کو کہوں گا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان نے ایفرٹ کی ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی دیکھیں, اس وقت پاکستان سفارتکاری کی پرائم کے اوپر پہنچا ہوا ہے کہ پاکستان نے اس وقت اس کو بین الاقوامی تعلقات کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہیجنگ کہتے ہیں. ہیجنگ
ایک ایسا تصور ہے کہ آپ تمام میجر پاورز کے بیچ میں اور ریجنل پاورز کے بیچ میں ایک بیلنس کریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان ابھی تک بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی کامیاب سفارتکاری کے ساتھ ابھی تک تمام ریاستوں کے بیچ میں اور تمام میجر پاورز اور ریجنل پاورز کے بیچ میں ابھی تک بڑی کامیابی کے ساتھ ایک بیلنس کریٹ کر پایا ہے۔ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے، ہم نے ایران کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے، چین بھی ہم سے سیٹسفائیڈ ہے، امریکہ بھی ہم سے سیٹسفائیڈ ہے۔ ابھی دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے جمعہ اسی ہفتے ہم دوبارہ سے اسلام آباد پیس ٹاکس 2.0 کا آغاز ہو جائے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے اندر یہ تکے یا اتفاق نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ کو ایک پراپر ڈپلومیٹک بیس بنانی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو کریڈیبلٹی بلڈ کرنی ہوتی ہے، اور پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی کو منوایا ایران کے پاس بھی اور امریکہ کے پاس بھی۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑی راؤنڈز آف ڈسکشن کی، اور اس کا آغاز کب ہوا؟ جب ہم نے افغانستان سے ایک دہشت گرد کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، اس سے امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے خوش ہوئے، اور یہ وہ دہشت گرد تھا جس نے 2020 میں امریکن ٹروپس کے اوپر حملہ کیا تھا اور 12 یا 15 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اگر جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر اس ٹائم اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس ٹائم نہ ہوتے تو ایسے ہی پاکستان پیس ٹاکس کر رہا ہوتا؟ اگر یہ ہیں ان کی وجہ سے پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، یا اگر نہیں بھی ہوتے تو کوئی اور فیلڈ مارشل ہوتے یا کوئی اور پرائم منسٹر ہوتے تو یہ ایسی پیس ٹاکس ہو رہی ہوتی؟ دیکھیں، یہ آپ کا ایک فرضی سوال ہے جس کو ہم کہیں گے بڑا ہائپوتھیٹیکل سا کوشچن ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا کیا ہوتا کا سوال دینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کمپیریزن کرنا ہے۔ کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں کہ پچھلی حکومت کی پرفارمنس کیا تھی ان ٹرمز آف ڈپلومیسی اور اس حکومت کی کیا ہے پرفارمنس ان ٹرمز آف ڈپلومیسی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نہ مجھے کال کرتے ہیں اور نہ میری کال پک کرتے ہیں۔ ہمارے ایک پرائم منسٹر تھے جو کہتے تھے پریزیڈنٹ بائیڈن مجھے کال ہی نہیں کرتے ہیں، نہ میری کال پک کرتے ہیں۔ اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جو ایک دن میں 3 دفعہ پرائم منسٹر کے ساتھ ساری رات ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس پولیٹیکل لیڈرشپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے، اس ملٹری لیڈرشپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے گھر بیٹھے جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی خیال آیا کہ میں جاتا ہوں اور پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات بناتا ہوں، یا اسلام آباد کو ہم اپرچونٹی دیتے ہیں کہ اسلام آباد بھی ایک وینیو بن جائے پیس ٹاکس کے لیے، ایک مذاکرات کے لیے پلیٹ فارم بن جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ پرسنالٹیز پلے این امپورٹنٹ رول ان ڈپلومیٹک۔ جی، بین الاقوامی تعلقات کے اندر ولید لیول آف انالیسز ہوتے ہیں۔ جب آپ انٹر اسٹیٹ یعنی ریاستوں کے بیچ میں تعلقات کا موازنہ کرتے ہیں نا، تو تعلقات کا موازنہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے لینزز چینج کرنے ہیں۔ کہیں پہ آپ کو انڈیویجول لیول انالیسز دیکھنا ہے، کہیں پہ آپ کو اسٹیٹ لیول انالیسز دیکھنا ہے، کہیں پہ آپ کو ریجنل لیول آف انالیسز کا لینز لگانا ہے، اور کہیں پہ آپ کو انٹرنیشنل لیول آف انالیسز۔ تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی پرسنالٹی میٹرز، جس طرح سے انہوں نے بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، لگن اور محنت کے ساتھ جس طرح سے ہماری جو سفارتکاری جو اسٹرگل کر رہی تھی اس کو کامیاب بنایا۔ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پچھلی گورنمنٹ میں ہی امریکہ کو جب افغانستان سے ایک ایزی ایگزٹ چاہیے تھا تو پاکستان نے اس وقت بھی سپورٹ کیا ایک ایزی ایگزٹ کروانے میں، ان کو راؤٹ دلوانے میں، اور وہ سارے چیلنجز جو اس وقت فیس کر رہے تھے جو یو ایس گورنمنٹ۔ تو کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، لیکن مدثر اس میں ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے نا، ہمیں اگر ہم نے ہیلپ کیا، جو کہ ہم نے کیا، ہم نے ان کو ایک ایگزٹ دیا کہ وہ یہاں سے سیفلی چلے جائیں، تو اس کے ثمرات پاکستان کی فارن پالیسی یا پاکستان کی سفارتکاری میں محسوس کیوں نہیں ہوئے؟ ہمارے ریلیشنز نارملائز کیوں نہیں ہوئے یو ایس کے ساتھ؟ یو ایس نے ہمیں کریڈٹ کیوں نہیں دیا؟ یو ایس نے خالی ہمیں تھینک یو بھی نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی چینل یا کنیکشن مسنگ تھا نا۔ تو وہ کیا ہوا کہ پہلی حکومت نے اتنا بڑا کام کیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے، بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ ایک حکومت اتنا بڑا کام کر رہی ہے کہ ان کو اتنی مشکل پھنسی ہوئی دلدل سے نکال رہی ہے، کوئی کریڈٹ نہیں مل رہا، اور یہ حکومت کریڈٹ ہی کریڈٹ مل رہی ہے۔ یعنی اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں یہ پہلا امریکی صدر ہے جس نے پاکستان کا نام اتنی بار لیا ہے۔ آپ ڈسکورس انالیسس کر لیں، صبح دوپہر شام وہ پاکستان اور پرائم منسٹر، ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں۔ یعنی یہ میں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں، امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے اس پہ تو نو ڈاؤٹ۔ بٹ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سارے پروسیس میں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ ابھی مشکل میں ہمیں یوز کر رہا ہے، بعد میں ہمیں یوں ٹیشو پیپر کی طرح سائڈ پہ کرے گا کہ یوزڈ، لیٹس موو آن؟ دیکھیں، بین الاقوامی تعلقات جو ہے نا ولید، وہ
اخلاقیات کے اوپر نہیں بنائے جاتے کہ میرا اور آپ کا ہے نا کہ اخلاقی تعلق ہے کہ آپ نے میری ہیلپ کی تو میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گا. ریاستوں کے بیچ میں تعلقات بنانے کے جو ڈائنامکس ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا ہو سکتا ہے کل، ہو سکتا ہے اگلے مہینے یا اگلے سال امریکہ کا ایٹیٹیوڈ انڈیا کی طرف دوبارہ ہو جائے اور پاکستان کو دوبارہ سے وہ ریجیکٹ کر دیں، لیکن یہاں پہ ہر کنٹری، یہ ایک چیس گیم ہے، ہر کنٹری اپنے اپنے مہرے چلتا ہے. تو پاکستان کو بھی ابھی اپنا تمام بندوبست کرنا چاہیے. پاکستان کو بھی اپنے تمام جو مووز ہیں وہ بڑے کیئرفلی، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک پاکستان اپنی مووز بڑے خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے. ابھی تو چیک میٹ کر دیا انڈیا کو انہوں نے. جی چیک میٹ کر دیا. تو یہ چیس گیم ہے. اس کے اندر اگر آپ کہیں اخلاقیات جناب وہ شکریہ ادا کریں گے، آپ نے ان کو 10 سال مدد کیا روس کی جنگ میں، اور وہ جب جنگ جیت گئے شکریہ کہے بغیر آپ کے ملک کو چھوڑ کے ایسے ہی چلے گئے یتیم، اور جاتے ہی آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیں، پریسلر امینڈمنٹس آ گئیں. ہاں تو کہاں گئی اخلاقیات؟ تو لہٰذا جب بین الاقوامی تعلقات اور ریاستوں کے آپس کے بیچ کا موازنہ کر رہے ہو نا، تو اخلاقیات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. یہاں پہ صرف قومی مفاد ہوتا ہے، اخلاقیات نہیں ہوتی، اخلاقی مفاد نہیں ہوتا. اونلی نیشنل انٹرسٹ دیٹ میٹرز دا موسٹ ان IR. سو ٹیکنگ دس فارورڈ فرام اے چیس گیمس پرسپیکٹیو، سیریز آف ایونٹ کچھ اس طرح ہوئے کہ سعودیہ نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ اگر اٹیک سعودیہ پہ ہوا تو وہ پاکستان پہ ہوا. پھر کچھ ہوتا یوں ہے کہ ہم ایک دن افغانستان کے ساتھ وار میں جاتے ہیں، 2 دن بعد ایران پہ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ایران پہ اٹیک کیپس گوئنگ آن. ایران ریٹیلیٹ کرتے ہوئے GCC کنٹریز پہ اٹیک کرتے ہیں جس میں سعودیہ بھی شامل ہے. اگر میں اس کو اسی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ چیس کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو پاکستان اس وقت میں بھی 2 جنگوں میں شامل ہے، ایک افغانستان کے ساتھ اور دوسرا جو ہمارا سعودیہ کے ساتھ پیکٹ ہوا ہے. نہیں دیکھیں، اس کو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو آپ تھوڑا آئسولیشن کے اندر دیکھیں. افغانستان کا جو ایونٹ ہے، اگر آپ افغانستان کے ایپیسوڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو سفارتکاری گزشتہ 4.5 سالوں کے اندر تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. 4.5 سال کے اندر پاکستان طالبان کے ساتھ، طالبان 2.0، ایک طالبان کی حکومت آئی تھی 1990s کے اندر، اور ایک ابھی آئی ہے طالبان کی حکومت. پاکستان نے سیلیبریٹ کیا، پاکستان کے کچھ لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ طالبان آ گئے ہیں تو پتہ نہیں اب پاکستان کا کیا ہو جائے گا. آپ نے وہ دیکھی ہوں گی سیلیبریشنز جو ہوئیں پاکستان کے اندر. جی ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی جی پتہ نہیں کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. جی پاکستان کی مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کیلکولیشن تھی کہ یہ آئے ہیں تو یہاں پہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنز نارملائز ہو جائیں گے، اور پاکستان کی کچھ اسٹریٹجک اکنامک ایکسپیکٹیشنز تھیں اور پولیٹیکل ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ہماری یہ فرینڈلی حکومت آ گئی ہے اور ہمارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور سیدھے ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ TTP جو ہے، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو ایک اسٹریٹجک کانفیڈنس ملا کہ اگر طالبان امریکہ کو ہرا سکتے ہیں تو ہم بھی پاکستان کو ہرا کے تو یہ سوات اور پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں یہاں پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. ان کو الٹا کانفیڈنس ملا. جو پاکستان کی کیلکولیشن تھی وہ مس کیلکولیشن کے اندر کنورٹ ہوگی. نمبر 2. نمبر 3، یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس ایونٹ کو تھوڑا سا آپ سیپریشن کے اندر دیکھیں. یہ پیورلی پاکستان کی جنگ تھی کیونکہ ہم نے ان کو 4.5 سال سمجھانے کی کوشش کی. ہم نے کتنے ڈیمارش بھیجے؟ 850 سے زیادہ ڈیمارشز بھیجے، احتجاج کیے ان کو. ہمارے کتنے ISI لیول کے وزٹ ہوئے، ہمارے کتنے فورن منسٹر لیول کے وزٹ ہوئے، کتنے ڈیفنس منسٹر لیول کے ہمارے ان کے ساتھ وزٹ ہوئے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے اندر وہ جو ایک فنڈامنٹلزم ہے یا ان کی جو اپروچ کے اندر وہ جو ایک ہارڈ لائنر اپروچ ہے ان کی، یا ریجڈیٹی کا ایلیمنٹ ہے ان کے اندر، شدت پسندی اور رجد پسندی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ باز نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ پاکستان، اور اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، افغانستان کے کیس کے اندر مدثر آپ یہ دیکھیں کہ فرینڈلی کنٹریز جو ہیں ہمارے، قطر، سعودی عربیہ، ٹرکی، چائنا، ان تمام فرینڈلی کنٹریز نے افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کو کامیاب کرنے کی کوشش کی. جب سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے تو پاکستان نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ نے ہاتھ کھڑے کر لیے تو اب ہم ہاتھ سیدھا کریں گے، اور پاکستان نے ہاتھ سیدھا کیا. But one would argue about the timing. جی ٹائمنگ، آئی مین اس کا یہ اتفاق، میں تو اس کو اتفاق ہی کہوں گا کہ ٹائمنگ جو ہے. میرا ایک کویسچن ہے آپ سے تو جی کہ ابھی اس پہ ایک تھوڑا سا رہتا ہے ابھی پارٹ. دوسرا پارٹ جو ہے کہ ابھی اس ساری ٹائمنگ میں ہمارا سعودیہ کے ساتھ جو پیکٹ تھا واز اٹ پارٹ آف اے چیس گیم کہ پہلے سے الائن کیا اینڈ دین دے نیو
the greater powers knew کہ یہ ہونا ہے. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں, میرا جو پرسپیکٹیو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے آپ سے. سعودی عربیہ نے کیوں پاکستان کے ساتھ ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ کیا, اس کی وجہ ڈیفینیٹلی ہارڈ پاور جس کا ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس وہ پاکستان کا جو نیوکلیر امبریلا ہے اس کے نیچے آ جائیں گے, نمبر 1. نمبر 2, جیسے اسرائیل مار رہا تھا تمام مسلم کنٹریز کو 1 by 1, قطر کے اوپر اٹیک کیا, سب سے بڑا قطر کے اوپر جب اٹیک ہوا نا اسرائیل, جی, تو وہ اس کی وجہ سے سب ڈر گئے. تو وہ ایک سمجھے کہ وہ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ملٹری نہیں ہے, ہمیں کسی نہ کسی چیز میں جانا پڑے گا, تو تب انہوں نے جا کے پیکٹس کرنا شروع. ٹھیک ہے جی, انہوں نے وہ قطر یو ایس کے پہلے سے بنے ہوئے تھے. جی جی نہیں, لیکن یو ایس روکنے میں ناکام رہا نا. یو ایس کی کریڈیبلٹی چیلنج ہوگی نا یہاں پہ. آپ نے خود کہا نا کہ کنٹریز ڈونٹ ورک ود ایموشنز. جی, مسلمان کچھ نہیں ہے. They were ally of US. Are they making a shift? There was a shift. It was a shift. کہ آپ ایک میجر پاور سے اپنا شفٹ کر رہے ہیں پاکستان کی طرف, جو ریلیٹیولی امریکہ کے کمپیریزن میں سیکیورٹی میں کہیں پہ بھی نہیں آتا, ملٹری مائٹ میں کہیں پہ بھی نہیں. اس کی ایک سمپل سی ریزن ہے کہ وہ نیوکلیر امبریلا کے نیچے آنا چاہ رہے تھے, کہ پاکستان کے نیوکلیر امبریلا کے نیچے آئیں گے تو اسرائیل جیسے 1 by 1 تمام کنٹریز کو اٹیک کر رہا ہے, تو وہ کہیں سعودی عرب کو اٹیک کرے تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ اٹیک آن سعودی عربیہ ول بی کنسیڈرڈ ایز این اٹیک آن پاکستان. اور آپ نے دیکھا 2 چیزیں بڑی واضح ہیں مدثر. اسرائیل نے کوئی اٹیک سعودی عربیہ کے اوپر نہیں ہوا. نمبر 2, اگر آپ اٹیکس کا چارٹ دیکھیں نا, ان چارٹ کے اندر سعودی عربیہ از ناٹ ایون دا لیسٹ اٹیکڈ کنٹری بائی ایران. اگر آپ چارٹ دیکھیں نا جن کنٹریز کے اوپر اٹیک ہوئے, ٹاپ کے اوپر ہے اسرائیل, سیکنڈ ٹاپ پہ ہے یو اے ای, اور پھر سو آن سو فورتھ. بامبس تو میرے خیال ہے یو اے ای پہ اسرائیل سے زیادہ پڑے ہیں. زیادہ, میں وہی بتا رہا ہوں نا, آپ اس کو چلیں ٹاپ پہ کر لیں نا یو اے ای. سعودی عربیہ گراف میں کہیں بھی نہیں ہے. وہ کس کی وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے ان کو ایک میسج دیا کہ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ, ہماری ایک کمپلشن ہے, اور اگر ایسا کچھ ہوا تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا. یہ کیا گیم چل رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر ہمارا اس ٹائم سعودیہ میں ہے اور آرمی چیف تہران میں, معاملہ کے اندر کا. جی, میں ولید اس کو ایسے ڈسکرائب کروں گا, دس از دا پیک آف پاکستان's ڈپلومیسی. یعنی اس کو آپ اس تناظر کے اندر دیکھیں کہ جو ہمارے اسلام آباد جو پیس ٹاکس 1.0 جہاں رکے ہیں, یہ اس کا تسلسل ہے. یعنی آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ پاکستان کی پالیسی آف انگیجمنٹ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اس وقت ان ٹچ ہے, تہران کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے, اور ہمارے جو اس وقت ڈیفنس پارٹنر ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی انٹیکٹ ہے. ابھی کی جو ڈیولپمنٹ ہیں یا ابھی کی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ خبر ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ جو تہران گئے ہیں, وہ بنیادی طور پہ واشنگٹن کا کوئی میسج ہے جو لے کے وہاں پہ گئے ہیں. وہ ظاہر ہے جو ان کے 15 پوائنٹس ہیں اور ایران کے 10 پوائنٹس ہیں, اس کے اندر کوئی پیش رفت ہوئی ہوگی, اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی, کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے, ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے, اور پاکستان اس وقت اگریسولی جو ہے نا وہ اس اگریسو موڈ کے اندر ہے کہ ایک طرف آپ سعودی عربیہ کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں, دوسری طرف آپ تہران کو انگیج کر رہے ہیں, تیسری طرف آپ امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں. تو یہ آپ اس کو اسی تناظر کے اندر دیکھیں گے. کیا امپورٹنٹ ڈپلومیسی کے پرسپیکٹو سے یہ فلپ نہیں چل رہا رول تھوڑا سا, مطلب کیونکہ وار پارٹنر ہم وہاں کے تھے اور یہاں پہ تو ڈپلومیسی کا میسج جا رہا ہے, تو یہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہمارے دیکھیں اس کے اندر سلائٹلی جو ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایز پر ریکوائرمنٹ پاکستان جو ہے اپنی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہے اس کو ماڈیفائی کر رہا ہے ایز پر ریکوائرمنٹ. مثال کے طور پہ جہاں پہ ہمیں ایشورنس دینی ہے سعودی عربیہ کے اندر, ہم وہاں پہ جا کے ان کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ آپ کی لینڈ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگا, فردر اٹیک نہیں ہوں گے. تہران کے اندر ہم میسیجنگ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. تہران اور اس وقت جو امریکہ کے معاملات ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. جو ہم تہران کے اندر اس وقت گئے ہیں وہ ہم واشنگٹن کا ایک پیغام لے کے گئے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اس کے اوپر یقیناً اگر فیلڈ مارشل تہران اس وقت پہنچے ہیں یا ایران اس وقت پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت ہی اسٹرانگ اور کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر وہ جو ایران کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں کی اس کو کنونس کرنے کے لیے اور وہ پازیٹیو میسج لے کے واشنگٹن کا. آپ مجھے ان سارے ٹاکس کے امپورٹنٹ پوائنٹس بتا سکتے ہیں, اور آپ کو وہ پوائنٹس کا پتہ ہے کہ جہاں ڈیڈ لاک سچویشن کریٹ ہوئی تھی؟
دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کا جو ایسنس کیا ہے، ایسنس کی طرف تو بعد میں آتا ہوں، اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، لیکن جو ڈیڈ لاک ہے وہ ڈیڈ لاک بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا اس کے اوپر انہوں نے کچھ باتیں کی، ڈیفینیٹلی اس طرح سے اس کو پبلک تو نہیں کیا گیا کہ ہمارا ڈیڈ لاک کہاں پہ ہوا، اور ان مذاکرات کے اندر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے، میں ناکامی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، بہت ہی پیسمسٹک ورڈ ہے یہ۔ اس کے اندر ایک بریف پاز آیا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ختم نہیں ہوئے ہیں، دونوں طرف سے مذاکرات کا جو ڈیو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اس وقت پاکستانی قیادت جو ہے وہ آدھی تہران کے اندر بیٹھی ہے، آدھی سعودی عربیہ کے اندر بیٹھی ہے، اور ہماری جو اس وقت ڈپلومیٹک سگنلنگ اور ڈپلومیٹک جو میسیجنگ ہے وہ واشنگٹن کے ساتھ پرو ایکٹیولی ہو رہی ہے، اگریسولی ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، بلکہ ان کے اندر ایک بریف پاز آیا ہے، ہیاٹس آیا ہے انگریزی کے اندر جو ہم کہتے ہیں۔ اور ڈیڈ لاک کیا ہے؟ ڈیڈ لاک ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کچھ ایران کی جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے بھی کچھ جا کے میڈیا کے اوپر ٹاک کی کہ کچھ مطالبات تھے، ہمارا ایک MOU بھی ہونے جا رہا تھا، لیکن امریکہ نے جو مذاکرات ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ہمیں امپوز کرنا شروع کر دیا، اپنے مطالبات بڑھا دیے، اپنی ڈیمانڈز بڑھا دی انہوں نے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر۔ ایک بریف اب جو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اسی وہ جو ایک سرد مہری ہے یا جو ایک آئس ہے اس کو میلٹ کرنے کے لیے بنیادی طور پہ یہ تمام جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں سعودی عرب، تہران اور واشنگٹن کے بیچ کے اندر، یہ بنیادی طور پہ اسی تناظر کے اندر، اسی تسلسل کے اندر آپ دیکھیں تو یہ برف پگھلنے جا رہی ہے۔ اچھا مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ تو بیسیکلی دو ہی چیزیں ہیں، نیوکلیئر انریچمنٹ ہے ایک، جی، اور دوسرا اسٹریٹ آف ہارمس ہے، جس کے بارے میں زیادہ تر کنسرنز ہیں امریکہ کے اور ایران کو لے کے۔ تو انہی دو پوائنٹس پہ ہی آئی تھنک ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے، باقی تو پوائنٹس اتنے معنی نہیں رکھتے۔ دیکھیں جہاں تک 450 کلو گرام جو ان کا یورینیم انرچڈ یورینیم ہے اس کو ہینڈ اوور کرنے کا جہاں تک سوال ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایران کسی بھی صورت اس بات کے اوپر حامی بھرے گا کہ وہ 450 کلو گرام جو ان کے پاس ایک یورینیم انرچڈ پڑا ہے وہ کسی بھی صورت وہ امریکہ کے حوالے کر دیں گے۔ تو امریکہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو اس مطالبے کے اوپر اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ہرمز کے اوپر ان کا تعلق ہے، ہرمز کے اوپر بھی وہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، سوورن دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہرمز کو، اسٹیٹ آف ہرمز کو جو ہے وہ ہماری سوورن ٹیریٹری یا ہمارے ٹیریٹوریل سیز ڈکلیئر کیا جائے۔ اور یہ بھی کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے دو یعنی اس کو حصے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کو، ایک انر ہے جہاں سے انٹر ہوتا ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، اور ایک ایگزٹ ہے وہ ایگزٹ عمان کے پاس ہے۔ تو جو انٹری پوائنٹ ہے وہ بالکل اٹ از ویری کلوز ٹو دی ایرانین پارٹ، اور چونکہ وہ 12 ناٹیکل مائل جو ٹیریٹوریل سیز کے مطابق آپ کی جو ٹیریٹوریل سوورن سیز کہلاتے ہیں وہ چونکہ بالکل قریب ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر مطالبہ ہے کہ جناب اس کو ہماری، اگر آپ اس کے اوپر ایک پریکٹس دیکھیں مثال کے طور پہ جتنے بھی بڑے اسٹریٹس ہیں، مثال کے طور پہ پاناما اسٹریٹ ہے، سوئس کنال ہے، تو اس کے اوپر سوئس کنال کے اوپر ایجپٹ جو ہے وہ ٹول لیتا ہے، ٹیکس لیتا ہے، اسی طرح سے پاناما کنال جو ہے اس کے اوپر بھی ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو اگر ایران کا یہ مطالبہ ہے تو مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی حیثیت کے اندر اس کی ایک لیگل بیکنگ ہے، لیگل انڈرسٹینڈنگ ان کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا غیر قانونی مطالبہ کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسرا میں اس کے اندر ایک چیز ولید ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ اور بڑا ٹیکنیکل لیگل پوائنٹ ہے یہ، جنیوا کنونشن اور اس کے اسٹیچوز کے مطابق جو آرٹیکل 4 ہے اس کے مطابق دنیا کے اندر جو ممالک ہیں وہ اپنی سول ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیوکلیئر انرچ کر سکتے ہیں، اپنی سول ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جس کے اندر انرجی پروڈکشن ہے، میڈیسن کے اندر اس کا یوز ہے، باقی جتنے بھی سائنٹیفک فیلڈز ہیں اس کے اندر جو نیوکلیئر کا یوز ہوتا ہے، اس میں بین الاقوامی قانون آپ کو یہ کہہ رہا ہے جتنے بھی اسٹیچوز ہیں، جنیوا کنونشن ہے، اس کے مطابق ہر ملک وہ یورینیم استعمال کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ قدغن جو ہے ایران کے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ یعنی آپ کا جو بین الاقوامی قانون ہے وہ جاپان کے لیے ایک ہے، جاپان یوز کر سکتا ہے سول پرپزز کے لیے، ساؤتھ کوریا یوز کر سکتا ہے، آسٹریلیا یوز کر سکتا ہے، باقی کنٹریز کر سکتے ہیں، اور ایک قانون آپ کا بالکل ایران کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو دوہرے معیار ہیں، مجھے لگتا ہے امریکہ کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا باریک بینی سے، اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اس کی لمٹ نہیں ہوتی ہوگی کہ اتنا انرچ یورینیم ہوگا؟ جی، ایک سرٹن لیول سے زیادہ آپ اس کو انرچ نہیں کر سکتے، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ایران از بلو دا تھریش ہولڈ، بلو دا تھریش ہولڈ۔ ایران جو ہے وہ اس تھریش ہولڈ سے اکارڈنگ ٹو IAEA اس تھریش ہولڈ سے اوپر کبھی بھی نہیں گیا۔ اور جو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے عمان کے اندر، میں آپ کو اس کا بڑا ایک دلچسپ پہلو بتاؤں، ان مذاکرات کے اندر ایران نے ایگری کر لیا تھا کہ میں زیرو انریچمنٹ پہ آ رہا ہوں،
اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیڈ لاک ہوا اور وہ ختم ہو گئے کیونکہ اسرائیل کا پریشر تھا کہ ہم نے ان کے اوپر اٹیک کرنا ہی کرنا ہے. ان کی جو سو کالڈ انٹیلیجنس تھی کہ ایک ہفتے کے اندر ہم وہاں جائیں گے اور وہاں پہ رجیم چینج کر دیں گے اور وہاں پہ ایک نیو پرو امریکن یا پرو ویسٹرن گورنمنٹ انسٹال کر دیں گے سو آن سو فورتھ, جو کہ نہیں ہو سکا. یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک اسرائیل اور امریکہ کے لیے. سو یہ ہاؤ مچ آف اے رول از ایگو پلئنگ ہیئر؟ بیکاز جس طرح آپ نے کہا انٹیلیجنس کو پتہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ یورینیم ہے. ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس یہ ہیں, میرا خیال ہے ایک دن پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری انٹیلیجنس کو پتہ چلا کہ نہیں. پھر اسی طرح سے جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹریٹ پہ ٹیکس کلیکٹ کرنا انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے, البتہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ ٹول نہیں کلیکٹ کیا جا رہا تھا پہلے. اب فرام ڈونلڈ ٹرمپس پرسپیکٹو دی یو ایس آر ان اے پوزیشن ویئر دے وڈ بی لائک اوباما نے ان کے ساتھ ڈیلز کی ہوئی تھی آج سے کچھ. آپ JCPO کی بات کر رہے ہیں, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے 1.0 کے اندر اس کو ختم کر دیا تھا. یا تو ہاؤ مچ آف اے رول از ایگو پلئنگ ہیئر؟ بیکاز دے وڈ بی لائک کہ وی آر گوئنگ بیک فرام ویئر وی ور. یقینی طور پہ اگر آپ اس کا آپ انڈیویجول لیول آف انالیسس کے اوپر دیکھیں کہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کی یہ شخصیت کا خاصا رہا ہے کہ وہ چیزوں کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, یہ کسی حد تک درست ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے اوپر حملے کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مختلف تھیریز ہیں مدثر. ایک تھیری یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کا جو اسکینڈل تھا اس کے اندر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام آ رہا تھا بار بار, اور اس کو دبانے کے لیے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا گیا. اس کے اندر میں ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتاؤں, بل کلنٹن کا جو مونیکا لیونسکی کا کیس ہے, وہ جو ایک انٹرن کے ساتھ وہ انوالو تھا اسکینڈل کے اندر, آپ کو یاد ہوگا 90s کے اندر, 96-97 کے اندر جب وہ کیس پبلک ہوا تو پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے کیا کیا, ایک کنٹری کے اوپر حملہ کر دیا ڈائیورٹ کرنے کے لیے تاکہ گلوبل اٹینشن کو جو ہے نا وہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایپسٹین فائل نکالی گئی ہوں تاکہ ٹرمپ کو بلیک میل کیا جائے کہ وہ حملہ کرے. جی میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اس کے اوپر ایک تھیری, بڑی اسٹرانگ تھیری ہے کہ گلوبل جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک ڈائیورجن ٹیکٹک تھا. ایک اس کے اوپر بڑی اسٹرانگ تھیری یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں انہوں نے بہت حد تک ان کو کنونس کیا, کیونکہ اسرائیل لابی کا ایک بڑا اسٹرانگ کنٹرول ہے. اور اگر آپ ان کے الیکشنز کی کیمپینز کو دیکھیں تو جو میجر فنڈنگ آئی ہے وہ ان کو, جو اسرائیل لابی ہے جو امریکہ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, انہوں نے بہت زیادہ ان کو فنڈنگ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, ان کا جو پہلا الیکشن تھا اور دوسرے الیکشن کے اندر. تو اگر اس تناظر کے اندر دیکھیں تو جو اسرائیل لابی کا اور یہودیوں کا اور اسرائیل کا جو ایک انفلوئنس تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر وہ بہت زیادہ تھا. ایک تھیری اس کے اوپر یہ ہے کہ موساد نے جو انٹیلیجنس شیئرنگ کی اس میں ایک ٹریپ کریٹ کیا گیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مسلیڈ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یہ ایک جوائنٹ کلیبریشن کرتے ہیں اور ایک جوائنٹ ہم اٹیک کریں ایران کے اوپر تو اٹیک کے نتیجے میں ہفتے 10 دن کے اندر وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جانا ہے جو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. آیت اللہ سے سٹارٹ کریں گے اور باقی جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نہیں, لیکن ان کی مس کیلکولیشن تھی, میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کر دیا لیکن وہ مس کیلکولیشن پروون رانگ. وہ جو انٹیلیجنس ان کو پاس کی گئی, اس وقت دیکھیں نا اسرائیل کے اوپر بھی ایک پریشر ہے. آپ JD وینس کا اسٹیٹمنٹ سنیں نا کہ ہمیں کس طرح سے کنونس کیا گیا, کس طرح سے ہمیں ٹریپ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ آپ اٹیک کریں اور ہفتے 10 دن کے اندر جو ہے نا یہ پورا پولیٹیکل سیٹ اپ وہاں پہ اوور تھرو کر دیں گے اور ایک نئی حکومت. آپ نے دیکھیں امریکہ کے اندر وہ جو رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے اس کو وہ تیار کر رہے تھے امریکہ کے اندر. اس کا مطلب یہ کہ پورا انہوں نے پلان سیٹ اپ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہاں پہ حکومت ختم ہوگی تو ہم بیک اپ پلان کے طور پہ ان کو وہاں پہ جا کے انسٹال کر دیں گے اور وہاں پہ یہ امریکن اور اسرائیلی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے گارڈین بن جائیں گے, جو کہ نہیں ہوا. 40 دن کی یہ جو وار ہوئی اس کے اندر جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ دیکھیں کہ ایران نے سسٹین بھی کیا, ایران نے ریٹیلیٹ بھی کیا اور ایران نے رسپونڈ بھی کیا. بالکل مس کیلکولیٹ ہوا. جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ایپسٹین فائل ہے یہ بھی تو شاید موساد نے بنائی ہو اپنے ٹائم. جی اس کے اوپر ایک بڑی اسٹرانگ تھیری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے, کوئی پروون نہیں ہے, کوئی ابھی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے اس کے اوپر, سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو جیفری ایپسٹین ہے وہ موساد کا ایجنٹ تھا. مطلب کون ایک آدمی ہے جو اس قسم کے بزنس کے اندر انوالو ہو, ٹریفکنگ کے اندر انوالو ہو, انڈر ایج پیڈوفائل, وہ پورا ایک اس کا ایک نیٹ ورک تھا, وہ ٹریفک کرتا تھا انڈر ایج بچوں کو اور بچیوں کو. تو مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا انسان ہے
جو پوری جتنی بھی اس کی ٹریل ہے یا ڈیٹیلز ہیں ان کو آرکائیو کی صورت میں، ای میلز کی صورت میں، فوٹوز کی صورت میں اس نے پورا کمپائل کیا ہوا تھا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا پورا جو ہے نا ایک اتنا بڑا جو ایک ڈیٹا ہے وہ ابھی امریکہ کے پاس ہے، اس کی اسکروٹنی بھی ہو رہی ہے، اس کے اوپر انکوائریز بھی ہو رہی ہیں. وہ اس وقت کانگریس کے پاس ہے، ان کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے، وہ گریجولی جو ہے وہ اس کے اوپر فائلز کو ریلیز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اس نے یہ ساری چیزیں کمپائل کر کے رکھی ہوئی تھیں تو کسی ٹائم کے لیے رکھی ہوئی تھیں کہ میں گریجولی لوگوں کو، پولیٹیکل لیڈرز کو، میں اس کا نیٹ ورک دیکھیں نا آپ، اس نیٹ ورک کے اندر کون نہیں ہے. مودی کا نام آ رہا ہے، یو اے ای کے لیڈرز کا نام آ رہا ہے، امریکہ کو تو اس نے ویسٹ کو تو ایکسپوز کر کے رکھ دیا، ڈفرینٹ پرائم منسٹرز کا نام آ رہا ہے، بل کلنٹن کا نام آ رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ اٹ. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ اتنے مسلم کنٹریز ہیں، اسرائیل کے لیے ایران ہی کیوں تھریٹ ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اگین ملٹیپل آنسرز ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی آئیڈیالوجیکل ریزن ہے. آئیڈیالوجیکل نظریاتی طور پہ آپ دیکھیں کہ جو ایران کے اندر اس وقت موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے، اس کی نیچر جو ہے وہ ریلیجیس ہے. ایک مذہبی وہاں پہ سیٹ اپ ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں تھیوکریٹک پولیٹیکل سیٹ اپ. مذہبی لوگوں کی حکومت ہے، آیت اللہ اس کا سپریم لیڈر ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے اس کی پوری شورا ہوتی ہے، کونسل ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، وہ اکارڈنگ ٹو. اور پھر دوسرا یہ کہ 1979 کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ایک کنٹری جو مغربی ایشیا کے اندر، یا جس کو آپ مشرق وسطیٰ کہتے ہیں کلونیل لینگویج کے اندر، وہاں پہ جس نے طاقت کے توازن کو، جسے بیلنس آف پاور ہم کہتے ہیں، طاقت کے توازن کو کسی طرح سے اپنی طرف ٹلٹ کیا، تو ایران اس کے اندر ایک ون آف دا ٹاپ کنٹریز. اور پھر 1979 کے بعد ولید، جس طرح سے ایران نے سکسیسفلی اپنا ایک نیٹ ورک آف پراکسیز بنایا پورے مشرق وسطیٰ میں، یمن میں ہوتیز بنائے، حزب اللہ، لبنان، اسی طرح سے پورا ایک نیٹ ورک بنایا، تو اس نے ایک خوف کریٹ کیا کہ اگر اس خطے کے اندر، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ یا مغربی ایشیا کے اندر ہمیں کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ملٹری پاور بھی ہے ان کی IRGC، اور وہ ریاست ہے بھی مذہبی ریاست، یعنی نظریاتی ریاست ہے. میں ایران کی بات کر رہا ہوں. تو اگر کوئی کنٹری ہمیں ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ ایران ہے. تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ باقی ممالک کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں تھی جو صلاحیت ایران کے اندر تھی. ایران کا جو میزل سسٹم تھا، ایران کے اندر جو نظریاتی ڈیپتھ تھی، نمبر 3 ایران نے جس طرح سے اپنا پراکسی نیٹ ورک بنایا پورے مغربی ایشیا کے اندر، تو اس کی مثال آپ دیکھیں پورے مشرق وسطیٰ یا مغربی ایشیا کے اندر باقی کسی مسلم کنٹری کے اندر نظر نہیں آتی ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا مسلم کنٹری ہے جس کی پراکسی تقریباً پورے مغربی ایشیا کے اندر موجود ہو؟ ایران کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں، وہ فیکٹرز تھیں جس نے ایک تھریٹ کو کیا. اور پھر دوسرا یہ کہ کیونکہ وہ ایک مذہبی حکومت ہے ایران کے اندر، تو ان کا جو ان کی ایکسپینشن ہے، آئیڈیالوجیکل ایکسپینشن، شروع کے اندر آپ کسی حد تک دیکھیں تو ان کے اندر یہ ایک ٹینڈنسی اور انکلینیشن پایا جاتا تھا کہ وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایکسپینڈ کیا کیونکہ ان کے انٹرسٹ تھے پیلسٹائن کے اندر، غازہ کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر، بحرین کے اندر، ہر جگہ ان کے انٹرسٹ تھے اور ان کی پراکسیز آپریٹ کر رہی تھیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں سم ہاؤ جنہوں نے یہ ایک ماحول کریٹ کیا جس نے امریکہ، مغربی دنیا اور اسرائیل کو یہ امپریشن دیا کہ کوئی ایک کنٹری جو ہمیں چیلنج کر سکتا ہے اس خطے کے اندر وہ ایران ہے. تو جیوگرافیکلی اٹس اے کانفلکٹ آف اسرائیل اینڈ ایران. اسرائیل نوئنگ دیٹ یہ کانفلکٹ ہوگا اور یہ کوئی مطلب دس از ان پریپریشن فار 20-30 years ناؤ، رائٹ؟ کیا پاسبلٹیز ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ چیلنج ہوگا اینڈ دے پلانٹیڈ ایپسٹین اکارڈنگلی؟ میں نے اس طرح کی پوڈ کاسٹ بھی دیکھی ہے جو کہ ایکس CIA ایجنٹس ہیں جو کہ بتا رہے ہیں دیٹ دے ہیڈ انف ایویڈنس دیٹ ایپسٹین واز این اسرائیلی ایجنٹ. کچھ ایسے کانٹینٹ پوڈ کاسٹس ہی ہیں جن میں انہوں نے پورے کے پورے بتایا ہوا ہے کہ یہ ٹریسز تھے وغیرہ وغیرہ. بیسڈ آن آل آف دیٹ obviously بات ہے دیز تھنگز نیور گیٹ پبلشڈ ایونچولی، بٹ دیر آر ایویڈنسز کہ وہ ایک اسرائیلی ایجنٹ ہی تھا جس کو پلان کیا گیا تھا US کی کور ایلیٹ میں. اور ریلیز آف آل دی فائلز، آل دی ڈاکیومنٹیشن واز پرابیبلی پلانڈ ان اے وے کہ وہ اس وقت ریلیز کی جا رہی ہے
جب پریزیڈنٹ آف یو ایس پہ اتنا پریشر بنے گا کہ ناؤ ہی ہیز ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی اسرائیلی وشز اینڈ کوآرڈینیٹ این اٹیک اکارڈنگلی. دیکھیں اگر ہم اس کا تجزیہ کریں نا تو اس کے اوپر ڈفرینٹ تھیریز ہیں. اگین مدثر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے اوپر بھی تھیری ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان کو سیاست میں لایا گیا, ان کو پلانٹ کیا گیا, ان کے اوپر پراپر ہی واز اے بزنس مین. اگر آپ ان کے پرانے انٹرویو دیکھیں, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے تو انہوں نے ریفیوز کیا. آپ نے بہت سارے شوز ان کے دیکھے ہوں گے. اس نے کہا کہ نو آئی ایم ناٹ مینٹ فار پالیٹکس, سو آئی ہیو نو انٹرسٹ گوئنگ ان ٹو امیریکن پالیٹکس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تھیری یہ بھی ہے کہ ان کو کنونس کیا گیا. اور پھر آپ نے امریکی صدر کا حالیہ انٹرویو دیکھا ہوگا کہ کچھ یہودی وہاں پہ آتے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر, اسرائیلی, اور ان میں سے ایک ان کا جو لیڈر ہے اس گروپ کا وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از دا فرسٹ جوش پریزیڈنٹ آف ان دا پولیٹیکل ہسٹری آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرسچن ہے, مطلب ان کی اگر وہ دیکھیں وہ یہودی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں یا آئی مین اٹ از واٹ اٹ از. آپ وہ دیکھیں نا اس کے اندر. تو کہنے کا تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر اس کو بھی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی لایا گیا. جیفری ایپسٹین کے اوپر بھی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر کوئی سبسٹینسو ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ تھا یا موساد کا ایجنٹ تھا, لیکن بہرحال تھیریز موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس کو لانچ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹ تھا, موساد ایجنٹ تھا. جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ فائلز گریجولی ریلیز ہو رہی ہیں اس وقت, جو ان کا جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس تمام فائلز موجود ہیں, رائٹ. اتنے بڑے اسکیل کے اوپر ایک انسان اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا, سی آئی اے کو پتہ نہیں تھا, ان کی ایف بی آئی کو پتہ نہیں تھا, یہ کیسے پاسبل ہے. تو اور پریزیڈنٹ انوالو تھے, اور سارے پریزیڈنٹ دیکھیں نا, پریزیڈنٹ کلنٹن انوالو ہیں, پرائم منسٹرز انوالو ہیں ڈفرینٹ, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بننے والے تھے وہ انوالو ہیں. تو یا آئی مین اگر ہم پورا ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں, انالیسس دیکھیں, پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ ساری چیزیں کرائی گئیں, ان کو انڈر ایج لڑکیوں کے بزنس میں لے کے آیا گیا, پھر اس کے بعد ان کو پریزیڈنٹ بنوایا گیا, پھر ان کو کہ اس سٹیج کے اوپر ہم پھر ان کی فائلز ریلیز کریں گے, پھر اس کے اوپر ہمارا جو لیوریج ہے اس لیوریج کو یوز کریں گے. تو تھیریز تو مائنڈ میں آتی ہیں, لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا سبسٹینسو ایویڈنس نہیں ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم کوئی انالیسز اپنا کنسٹرکٹ کر سکیں جس کے اندر ہم کہیں کہ وہ فار شور ایک اسرائیلی ایجنٹ تھا جیفری ایپسٹین, یا وہ اسرائیلی ایجنٹ تھا. بہرحال تھیریز بہت ساری ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے اوپر. مجھے اس ایک اور بات یاد ہے کہ وی ہیڈ ان انٹرنیشنل ریلیشنس پہ جرنلسٹ ہمارے پاس آئے تھے پوڈ کاسٹ میں ہی, تو ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ وٹ ڈو اسرائیل ہیو, ہاؤ کین دے کنٹرول اے سپر پاور لائک یو ایس. اور ان کا جو آنسر تھا اٹ واز اراؤنڈ دیز لائنس دیٹ دے ہیو لائک آل سارٹس آف ویڈیوز آف آل دی انفلوئنشیل پیپل اینڈ دے نو ہاؤ ٹو موو اے ٹریگر. اور ان کے پاس پوری کی پوری اسمبلی کے اگینسٹ دے ہیو سو مچ کہ وہ اگر اس کو ریلیز کریں تو دے ہیو سو مچ آف کانٹینٹ. اگین سو اٹ سیمس ٹو بی آل پلانٹیڈ. اور جیسے آپ نے مجھے وہی بات ہے کہ مجھے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ آپ نے بل کلنٹن کا بھی بتایا کہ جب ان کی بھی ویڈیوز ریلیز ہوئی تو انہوں نے ایک ملک پہ اٹیک کر لیا. جی پرابیبلی ملک پہ اٹیک کرنا ہی پہلا اسٹیپ تھا اور وہ منوانے کے لیے ریلیز کی جا رہی تھی چیزیں. دیکھیں میں جو جن جرنلسٹ کا آپ نے یہاں پہ حوالہ دیا اس کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی ہے امریکہ کے اندر, اس کا نام ہے اے پیک, امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی, امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی. اس کا جو انفلوئنس ہے امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر, اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جان میرشائمر اور اسٹیفن والٹ نے, دا اسرائیل لابی. اس کے اندر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو اسرائیل لابی ہے وہ دنیا کی تاریخ میں شاید کوئی پہلی ایسی کمیٹی ہے یا پہلی ایسی لابی ہے جس کا امریکہ کی پولیٹیکل سسٹم کے اوپر اتنا زیادہ کنٹرول اور اتنا زیادہ گرپ ہے. یعنی کوئی بھی پریزیڈنٹ اگر اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے وہ الیکشنز ہار جاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ اے پیک کا ایلیمنٹ ہے جو آپ نے کہا کہ اتنا کنٹرول ان کا کیسے ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر اسرائیل لابی اتنی پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ وہ تقریباً میڈیا ہاؤسز سے لے کے آل میجر بزنسز سے لے کے وہ تقریباً ہر چیز, کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھ لیں آپ, ان کے وار کمپلیکسز کو دیکھ لیں, ملٹری انڈسٹری کو دیکھ لیں, ملٹری کمپلیکسز کو دیکھ لیں, تو ہر جگہ آپ کو اسرائیل کا ایک بہت بڑا انفلوئنس نظر آئے گا.
تو دوسرا یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وہ تمام ڈائمنشنز اور یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں مدثر جس کی وجہ سے امریکہ کبھی بھی کوئی بھی پالیسی جو مشرق وسطیٰ یا مغربی ایشیا کے لیے بنتی ہے وہ اسرائیل کے اپروول کے بغیر کبھی بھی اس کو پاس نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس خطے کے لیے جو بھی کوئی فارن پالیسی بنتی ہے تو اس کا جو اپروول ہے وہ تل اویو سے ہوتا ہے، اسرائیل سے ہوتا ہے. اس کا مطلب کنٹرول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام جی سی سی ممالک جہاں پہ امریکن بیسز تھیں، جہاں سے اٹیک ہو رہا تھا، دے وینٹ انٹو این ایگریمنٹ وتھ یو ایس knowing that Israel is at the back of it. I mean, there could be one perspective what you said, but I see it differently. I see it in a way that these are the small states, for example, and they were seeking a security and the security guarantees, and they have seen a major power, United States of America, and somehow they thought and they believed America is the right guy and America is the right cop. یہ پولیس والا وہ ہے جو ہمیں پراپر سیکورٹی اور وہ سیکورٹی گارنٹیز پرووائڈ کر سکتا ہے. تو دیر فور دے جسٹ اسٹوڈ بیہائنڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ دے ہیو گیمبلڈ آل دیئر after the Gulf War. ہاں، گلف وار کے بعد، اور وہ ساری اپنی سیکورٹی آؤٹ سورس کر دی. قطر نے الاؤ کر دیا، بحرین نے الاؤ کر دیا، جتنی بھی میجر بیسز ہیں جن کو ایران نے اٹیک کیا. تو یہ اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ان کو لگا کہ ہمیں امریکہ کی صورت میں ایک بڑا ہمیں گارنٹیز مل جائیں گی سیکیورٹی کی، اور امریکہ ہمیں جو ہے وہ سیکیور کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ جو بھی وار ہوئی ہے، اس کے بعد وہ جتنی بھی یہ مت تھی نا کہ امریکہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، وہ مت جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو گئی ہے. اچھا، ایک چیز سوشل میڈیا میں بہت وائرل ہوئی ہے کہ جب ایرانی ڈیلیگیشن آیا ہے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے یونیفارم میں ان کو ریسیو کیا ہے، اور جب وائس پریزیڈنٹ امریکہ آئے تو وہ سوٹ میں گئے. اس کا ٹیکنیکل طور پہ کیا بیسیکلی ورلڈ کو کیا میسج دیا جاتا ہے، اور اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے بہت زیادہ کویشچنز ریز ہوئے ہیں، تو اس کا اصل کرکس کیا ہے جس وجہ سے یہ چیز ایسے کی گئی؟ دیکھیں جی، جو آپ فیلڈ مارشل کی طرف، اصل میں بین الاقوامی تعلقات کے اندر میسیجنگ اور سگنلنگ آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کو ہم بین الاقوامی تعلقات کی زبان میں کہتے ہیں آپٹکس. کہ جب وہ یہاں پہ پہنچے رات کے وقت تو فیلڈ مارشل جو ہے وہ کامبیٹ یونیفارم میں گئے. کامبیٹ یونیفارم سے مراد یہ کہ جب فوجی بیٹل فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ اپنی کامبیٹ یونیفارم پہنتا ہے. تو اس کا میسج بڑا کلیئر تھا دنیا کو بھی، اسرائیل کو بھی، اور پلس ایرانینز کو بھی، کہ اب آپ ہمارے ملک کے اندر ہیں، آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہم آپ کو سیکیور اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. جو کامبیٹ یونیفارم پہن کے میسج دیا گیا کہ اب آپ ہماری حفاظتی تحویل میں ہیں، اب ہم آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. پرفیکٹ. تو وہ ایک میسیجنگ تھی، وہ ایک آپٹکس تھا جو پوری دنیا کو دیا گیا، اور خاص طور پہ اسرائیل کو میسج دیا گیا کہ آپ نے کوئی اس طرح کا ایڈونچر پاکستان میں جو آپ نے قطر میں کیا، ایران کے اندر کیا، وہ پاکستان کے اندر آپ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک میسج. اور جو سول ڈریس کا ہے وہ یہ کہ سفارتکاری کے اندر آپ نارملی ایک سول ڈریس پہنتے ہیں، تو انہوں نے پینٹ کوٹ پہنا، وہاں پہ ضرورت نہیں تھی جے ڈی وینس کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ سول سوٹ کے اندر گئے. تو سول سوٹ سے مراد یہ کہ ہم وی آر ایکول اور وی آر ود یو. اس کے اندر یہ بڑا واضح پیغام تھا. خاص طور پہ کامبیٹ یونیفارم کے اندر آپ تبھی جاتے ہیں جب آپ نے کسی دشمن کو پیغام دینا ہو اور اپنے دوست کو پیغام دینا ہو کہ وی آر ود یو. ایران کو یہ پیغام تھا کہ وی آر ود یو، اسرائیل کو یہ پیغام تھا کوئی مس ایڈونچر نہیں کرنا ہے، وی آر ریڈی. آپٹکس کے پرسپیکٹو سے ہی نا، اگر ہم بالکل زوم آؤٹ ہو کے آپٹیکلی دیکھیں اس پوری وار کے سچویشن کو، ایران کی ٹاپ ٹیئر ہیز بین امپیکٹڈ تھرو آؤٹ دس وار، ایک در ایک. اس لیول کا امپیکٹ نا اسرائیل یا یو ایس میں کوئی نہیں آیا. اسٹل وی آر سیلیبریٹنگ کہ انہوں نے ان کو اتنا بڑا ایک اٹیک، وہ جو ایک اکنامک امپیکٹ وہ اتنا بڑا دے دیا کہ دے آر ڈاؤن ٹو دی نیگوسیشن ٹیبل. The US is coming to the negotiating table. جی بالکل. آپ because of Strait of Hormuz and the economic impact. دیکھیں اس میں یقینی طور پہ آپ کا یہ جو تجزیہ ہے بالکل درست ہے. امریکہ جو ہے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر اس لیے نہیں آیا کہ امریکہ ایران نے جو ہے وہ میزلس کو بہت اچھے خاصے مار لیے. ٹھیک ہے، انہوں نے اچھا خاصا مارا اسرائیل کو،
اور اسرائیل کے اندر جو ہم نے سینز دیکھے وہ نارملی ایسے سینز نظر نہیں آتے ہیں اسرائیل کے اندر. بعض اسرائیل کے ایریاز ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ایریاز آف غزہ ہے جس طرح سے ایران نے اسرائیل کو مارا. لیکن کیا چیز ہے جس نے پش کیا امریکہ کو کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو سپلائی چین کی ڈسرپشن تھی, سپلائی چین پوری دنیا کی وہ ڈسرپٹ ہو گئی. آپ پوری دنیا کے اندر انرجی کرائسس کریٹ ہوا, پوری دنیا کے اندر جو انفلیشن ہے وہ بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی. پوری دنیا کے اندر پچھلے 40 دنوں کے اندر افورڈیبلٹی کرائسس ہو گیا. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں جو گیس کی پرائسز تھیں, آئل کی پرائسز تھیں, دے آر ہٹنگ دا روف. تو یہ وہ تمام فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے امریکہ فرسٹریٹ ہوا, امریکہ کے اوپر ایک پریشر آیا. اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں, میں CNN کے اندر ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, پچھلے 3 سالوں کے اندر یہ پہلا سال ہے, خاص طور پہ پچھلے 40 دنوں کے اندر اس وار کی وجہ سے امریکہ کے اندر جو مہنگائی ہے وہ 3% بڑھ گئی ہے. 3% مزید بڑھ گئی ہے مہنگائی امریکہ کے اندر. تو امریکہ کے اندر جو صدر ٹرمپ کی جو بیس ہے نا, جس کو میگا بیس کہتے ہیں, ماگا بیس کہتے ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین, جو صدر ٹرمپ کا ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں آ رہا ہوں جنگیں ختم کرانے کے لیے, تو انہوں نے جنگیں شروع کرا دی, مزید بلینز آف ڈالرز خرچ ہونا شروع ہو گئے. تو جو ماگا بیس تھی انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا, آپ کا تو ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ جنگیں ختم کریں گے, آپ کا تو ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ انفلیشن کو کم کریں گے, آپ کا تو ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ امریکہ کا جو پیسہ ہے امریکہ کے اوپر لگائیں گے, تو آپ تو اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں ولید اینڈ مدثر یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر اوپن کرٹیسزم ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا 250 سالہ تاریخ کے اندر, خاص طور پہ 1948 اسرائیل بننے کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنا اوپن کرٹیسزم ہو کہ امریکنز گلیوں میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے, اسرائیل کی جنگ ہے, لہٰذا امریکہ کو اس جنگ کے اندر مزید اپنے آپ کو نہیں یورپینز نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا. آپ دیکھیں اٹلی نے کیا کیا ہے, ان کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ تھا اسرائیل کے ساتھ ختم کر دیا. یہ کل پرسوں کی ڈیولپمنٹ ہے, ان کی جو پرائم منسٹر ہے. اور اسی طرح سے فرانس بھی آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہے, جرمنی اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہے. یہ وہ اسٹیٹس تھیں جو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کریں گی یا اسرائیل کو ڈیفینڈ نہیں کریں گی. تو اسی طرح سے اسپین جو ہے وہ کلیئر اپوزیشن کر رہا ہے اسرائیل کو. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جس نے امریکہ کو پش کیا کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر آئے, اور امریکہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر, ایران کامیاب ہوا کہ امریکہ کو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر لے کے آیا. کیونکہ ایران نے جو کاسٹ آف وار ہے نا وہ اتنی بڑھا دی, کاسٹ آف وار اتنی بڑھا دی کہ امریکہ بھاگتا ہوا آیا کہ نہیں ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے. یہ جو آپ نے بھی بات کی نا ماگا بیس کی, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ مڈ ایئر الیکشن پہ اس کا کیا امپیکٹ آنے والا ہے. بٹ اس سے پہلے بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹریٹ آف ہارمز اینڈ دا کائنڈ آف امپیکٹ اٹ ہیز کریٹڈ, اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو صرف تھوڑا سا یہ سمجھا سکیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز اتنی امپورٹنٹ ہے کیوں, از اٹ جسٹ دا شپمنٹ, اور اس کو کس طرح سے اس وار میں ٹیکٹیکلی یوز کیا ایران نے. دیکھیے جی, جہاں تک اسٹریٹ آف ہارمز کا تعلق ہے تو اسٹریٹ آف ہارمز کی اہمیت آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو 20% جو انرجی کا دار و مدار اور انحصار ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ہے. اور اگر جہاں تک ایشیا کی بات کریں, ایشیا کا جو 70% انرجی سیکیورٹی کا جو انحصار اور ڈپینڈنس ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ہے. اور اگر چائنا کا آپ دیکھیں تو 40% جو چائنا کا انحصار ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ہے. اور ایشیا کی اہمیت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا جو اکنامک انجن ہے یا پورا اکنامک جو فوکس ہے وہ ایشیا کے اوپر ہے, کیونکہ ایشیا کے اندر بہت ساری اکانومیز ہیں جو کہ رائزنگ اکانومیز ہیں, ایمرجنگ اکانومیز ہیں. ایشیا کے اندر معاشی کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر معاشی کرائسس, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, اور صرف اس کے اندر انرجی سیکیورٹی کا فیکٹر نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر اس وقت جو گلوبل سپلائی چین ہے وہ ڈسرپٹ ہو چکی ہے. اور فرٹیلائزر کا ایک بہت بڑا کرائسس بنا ہوا ہے کہ فرٹیلائزر کا ایک بہت بڑا ریشو ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے, نمبر 3. اور فرٹیلائزر کے نتیجے میں فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں انرجی سیکیورٹی اور پھر فوڈ سیکیورٹی پوری دنیا کے اندر اس کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اسٹریٹ آف ہارمز کی جو اہمیت ہے وہ یقینی طور پہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آپ اس وقت دیکھیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ افورڈیبلٹی, انفلیشن اور بہت سارے کرائسس ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا سر, بات ہوگی ایران کی, اسرائیل کی, امریکہ کی, چھوڑیں ان باتوں کو. اس سب معاملے میں پاکستان کا الٹیمیٹم کیا فائدہ ہے
کیا فائدہ کیا ہے ادھر جا رہے ہیں جہاز پہ ادھر جا رہے ہیں, فائدہ کیا ہمیں سارے کرنے میں؟ دیکھیں ولید, اس میں 4-5 امپورٹنٹ ڈائمینشنس ہیں. بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے اس سے پوری یہ جو ایکسرسائز کی پاکستان نے 2-3 دن کی, اور یہ جو 21 آورس کا جو میراتھن چلا, پاکستان نے اس سے کیا گین کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ نیریٹو شفٹ ہوا. پہلے جو پاکستان میں جو ایک نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان از پارٹ آف دا پرابلم, ناؤ پاکستان ہیز بیکم اے پارٹ آف دا سلوشن. تو ایک ایسا کنٹری جس کو نیریٹو بلڈ کیا جاتا تھا کہ پاکستان از اے سیکورٹی پرابلم ان دا ریجن, ناؤ پاکستان از دا سیکورٹی سالور. پاکستان ہیز بیکم ناؤ اے پارٹ آف سلوشن لائک اے سیڈ. ایک تو نیریٹو شفٹ ہوا پاکستان کے حق کے اندر. اور دوسرا جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پاکستان کو اسٹریٹجک ریلیونس ملی. ولید, اسٹریٹجک ریلیونس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان جس کے بارے میں بہت سارے تحفظات تھے اس سے پہلے, پاکستان ایک گلوبل اور ریجنل ایکٹر بن گیا. یعنی اس نے میڈیشن پرووائڈ کی اور ابھی ایکٹیولی ایک پورا پروسیس چل رہا ہے, یہ ختم نہیں ہوا ہے. لائک میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو پروسیس ہے مذاکرات کا یا میڈیشن کا, یہ ناکام نہیں ہوا, بلکہ اس کے اندر ایک بریف پاز آیا. ابھی دیکھیں کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ہے وہ اس وقت مختلف کیپٹلز کے اندر ہے اور مذاکرات کو آگے چلا رہی ہے, اور مختلف قسم کے آپٹکس اور میسیجنگ آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر جو دوسرا ہے ڈپلومیٹک ویزیبلٹی جو ہے پاکستان کی, وہ بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے. یعنی پاکستان کے پچھلے 40 دنوں کے اندر یا پچھلے 50 دنوں کے اندر پاکستان جو ہے نا, پاکستان ایک بز ورڈ بن گیا ہے پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا کے جتنی گلوبل براڈ کاسٹرز ہیں, پوری دنیا میں جتنی گلوبل پبلیکیشنز ہیں, اس وقت پاکستان کو کور کر رہی ہیں. پاکستان اس وقت ایک ہیڈ لائن بنا ہوا ہے, ایک بریکنگ نیوز بنا ہوا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ جتنی بھی آپ پرانے پبلیکیشنز کو دیکھ لیں, نیو یارک ٹائمز ہو گیا, الجزیرہ ہو گیا, CNN ہو گیا, BBC ہو گیا, NBC ہو گیا, CBC ہو گیا, جتنے بھی بڑے امریکہ میں اور مغربی دنیا کے اندر جتنے بھی اخبارات ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں, وہ اس وقت پاکستان کو ایکسکلوسیو کور کر رہے ہیں اور پازیٹیولی کور کر رہے ہیں. یہ جو پاکستان کی ڈپلومیٹک, یعنی اس وقت پوری دنیا کا جو ایک اسپاٹ لائٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑا ہوا ہے. یہ مطلب پاکستان جس طرح سے کور کر رہا ہے باقی ساری چیزوں کو. اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں, آپ نے دیکھا نیریٹو شفٹ ہوا, ڈپلومیٹک ویزیبلٹی پاکستان کی بڑھی, پاکستان, اور ان تینوں چیزوں کے نتیجے میں پاکستان کی جو سافٹ پاور ہے وہ بڑھی. جو سافٹ امیج ہوتا ہے کسی بھی ملک کا, وہ سافٹ امیج آپ کے ملک کے اندر ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے, ایک اسپیس کریٹ کرتا ہے. کس چیز کے لیے؟ وہ آپ کے ملک کے اندر ایک اکنامک اسپیس کریٹ کرتا ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا ایک جو میسج ہے وہ بڑا پازیٹیو میسج گیا. سافٹ پاور پاکستان کی, سافٹ پاور کی کریڈینشلز پاکستان کے. چھوڑیں یہ سب کرنے کے بعد پاکستان کو نوبل پیس پرائز مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں یہ تو کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ بہرحال پاکستان نے, میں ولید آپ کی اس بات کا جواب دوں, نوبیل پیس پرائز ملے یا نہ ملے, لیکن پاکستان نے جس طریقے سے جس طرح سے صدر ٹرمپ نے ایک دھمکی دی کہ میں سویلائزیشن کا خاتمہ کر دوں گا, اور جس طرح سے پاکستان نے ایگریسو ڈپلومیسی اور فارن پالیسی کے تھرو پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے غیر یقینی آدمی جس کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکا یا مینیج نہیں کر سکا اس طرح سے, تو پاکستان نے اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بھی مینیج کیا, اور ایران کے اوپر وہ جو ایک اٹیک تھا اس کو رکوانے میں بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. تو نوبیل پیس پرائز ملے یا نہ ملے, لیکن پاکستان نے جس طریقے سے پیس کو بچایا, نہ صرف خطے میں, نہ صرف ایران میں, بلکہ پوری دنیا کے اندر, یعنی مجھے لگتا ہے کہ پوری اس وقت پوری اقوام عالم اس وقت پاکستان کی شکر گزار ہے. اور آپ دیکھیں جرمنی کے چانسلر کی پاکستان کو کال آئی, اس کے بعد فرینچ پریزیڈنٹ کی پاکستان کو کال آئی, مطلب پوری دنیا کے کیپٹلز, یورپی یونین کی جو یورپی یونین کے کمیشن کی جو پریزیڈنٹ ہیں ارسولا, ان کی کال آئی اور انہوں نے پاکستان کو ایک مبارکباد کا میسیج دیا. تو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان نے کتنے بڑے مسئلے کو حل کرنے میں کم از کم ایک چھوٹا سٹیپ ہی صحیح لیکن ایک بہت بڑا قدم لیا. مڈ ٹرم الیکشنز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اب اس سارے کے سارے پس منظر میں کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے یہ لگتا ہے کہ سیٹ بیک ان کو ہو سکتا ہے ریپبلکنس کو. یہ جو ہوا, اور جو اس وقت آپ دیکھیں جو امریکی صدر ٹرمپ کی جو ایک بیس تھی, سیاسی جو بیس تھی, ماگا کے اندر بہت زیادہ اس وقت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, نیگیٹیوٹی ہے.
اور اپنی وعدہ خلافی کی. انہوں نے کہا کہ میں نئی جنگیں شروع نہیں کروں گا, میں آئی ول نیور اسٹارٹ ان اینڈنگ وارز, آئی ایم اے پریزیڈنٹ ہو ول اسٹاپ دا وارز. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایران کے خلاف جنگ ہوئی, اور صرف ایک جنگ نہیں ہوئی, باقی بھی انہوں نے اسٹرائکس کی اور باقی ساری چیزیں کی. تو سیٹ بیک ہو سکتا ہے ریپبلکن کو مڈ ٹرم الیکشن کے اندر, ان کو کچھ نہ کچھ سرپرائز مل سکتا ہے, سیٹ بیک ہو سکتا ہے یقینی طور پہ. پاکستانی عوام جو ملک سے باہر بھاگنا چاہتی ہے, تنگ آئی ہوئی ہے, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس سارے سینیریو کے بعد؟ دیکھیں ہر ملک کے اس کے اوپر ولید میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے پاکستان 2.0, اس کے اندر میں نے نیا پاکستان پاکستان 2.0 یا اس کو اگر آپ نیا پاکستان کہنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں ٹھیک کہہ ہے. سکتے, وہ کسی اور کی ٹرم ہے. ہاں تو آپ اس کو ٹھیک ہے اپنی آسانی کے لیے اس کو آپ نیا پاکستان کہہ لیں, لیکن میں نے اس کو نام دیا پاکستان 2.0. میں آپ کے پروڈیوسر کے ساتھ وہ آرٹیکل بھی شیئر کر دوں گا تاکہ جب میری گفتگو ہو رہی ہو تو بیک گراؤنڈ کے اوپر اس کا ایک وہ ٹائٹل بھی آ جائے میرے آرٹیکل کے اندر. اس کے اندر میں نے اپنے پہلے پیراگراف کے اندر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے جو قومیں ہوتی ہیں ان قوموں کی جو زندگی ہوتی ہے, ان قوموں کی زندگی کے اندر مختلف قسم کے فیزز آتے ہیں جس کے اندر کرائسس بھی ہوتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں جرمنی کو دیکھیں آپ, جاپان کو دیکھیں آپ, اسی طرح سے آپ ہندوستان کو دیکھیں اور باقی جتنی بھی اقوام ہیں ان کی زندگیوں کے اندر ان کی ایولیوشن کے پروسیس کے اندر کرائسس آئے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی ایک اس وقت ایک کرائسس ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ڈیپ یا ڈارک ڈسپوائنٹمنٹ ہے, ڈسپونڈنسی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. نوجوانوں کو پاکستان سے بالکل جو ہے نا وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو 80 سال کے اندر اس نے سروائیو کیا. اس کے بارے میں مختلف قسم کی لوگوں کی آراء تھیں, مختلف قسم کی تھیریز تھیں. پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا, پاکستان نہیں کر سکے گا, لیکن پاکستان 80 سال ہو گئے سروائیو کیا. آج پاکستان دوبارہ سے جو ہے نا محور و مرکز بنا ہوا ہے پوری دنیا کا. تو مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کو اتنی زیادہ نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ دن بدلیں گے, حالات بہتر ہوں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن اگر پاکستانی باہر جا رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. اس کی دوسری ڈائمنشن میں آپ سے گزارش کروں, پاکستان کی آبادی تقریباً 26-27 کروڑ ہے. اگر پاکستانی ہمارا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے تو اگر اس کی ایک تو ہے نا برین ڈرین, اس کی ڈائمنشن کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. دوسرا اس کا ہے کہ پاکستان کا جب ٹیلنٹ پوری دنیا کے اندر جائے گا, پاکستان از اے ویری ٹیلنٹڈ کنٹری. ہمارے پاکستانی جہاں پہ بھی جاتے ہیں اپنا لوہا منواتے ہیں, تو وہ جب وہاں پہ جائیں گے تو اگلے 20 سال کے اندر جو پاکستانی آج جا رہا ہے پاکستان سے باہر, وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج بنے گا اور پاکستان کی ایک پولیٹیکل سوشل کیپٹل بنے گا, وہ اکنامک کیپٹل بنے گا پاکستان کا. تو اس کی دو ڈائمنشن ہے, ایک تو برین ڈرین کے کانسیپٹ میں یا برین ڈرین کی ڈائمنشن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ٹیلنٹ پاکستان سے باہر جا رہا ہے, یہ 20 سال کے بعد پاکستان کا پولیٹیکل کیپٹل بھی ہوگا ڈفرینٹ کیپٹل اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, یہ پاکستان کا اکنامک کیپٹل بھی ہوگا, سو آن سو فورتھ. تو اس کی دو ڈائمنشن ہے, ایک نیگیٹو ڈائمنشن ہے, ایک اس کی ڈاؤن سائڈ ہے اور ایک اس کی اپ سائڈ ہے. ڈاؤن سائڈ وہ ہے جو برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان کے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. لیکن میں بتاؤں گا کہ اتنی زیادہ گہری نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایوریج پاکستانی کو جس نے ہماری پوڈ کاسٹ اگر یہاں تک دیکھی ہے, کیا ایسی چیز ہے جو آج ہم نے ڈسکس نہیں کی اب تک اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پورے کے پورے گلوبل لینڈسکیپ میں شاید ڈسکس ہونی چاہیے تھی, یا آپ بتانا چاہتے ہیں؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمارا جو یہ میراتھن تھا آج کا پوڈ کاسٹ میراتھن, یہ کافی اسٹارٹ اسٹاپ جو کہ لائٹ کی وجہ سے کافی افیکٹ ہوا. کافی ہمارا پاور آؤٹیجز آئے جناب ناظرین, یہ ہمارے پاور آؤٹیجز بھی آئے اور اسی پہ میسج دینا, دیکھیں کتنی لائف کیسے امپیکٹ ہوتی ہے. اور میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں ابھی آف دا ریکارڈ میں بات کر رہا تھا ولید اور مدثر کے ساتھ کہ میرا 2018-19 سے میں ٹی وی کے اوپر آ رہا ہوں, لیکن میرا اتنا طویل ترین جو ایکسپیرینس ہے کسی اسٹوڈیو کے اندر 4-5 گھنٹے کا, انہوں نے مجھے یہاں پہ بٹھایا بڑے پیار کے ساتھ. جی نہیں, یرغمال تو نہیں, جی مجھے یہاں پہ بٹھایا تو, لیکن بڑا اچھا ایک ونڈرفل ایکسپیرینس, بڑا فرینڈلی ایکسپیرینس تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تقریباً سارا کچھ کمپریہنسولی کور کر چکے ہیں. آخر میں ولید نے آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا نا امیدی کے حوالے سے, تو اس کا بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ یوتھ کو اتنی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے پاکستان سے. پاکستان کو جب بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا, پاکستان نے ہمیشہ اپنا آپ پروف کیا کہ یہ کنٹری, اس کے اندر پوٹینشیل ہے, پاکستانیوں کے اندر پوٹینشیل ہے, پاکستان گرو کر سکتا ہے,
پاکستانی گرو کر سکتے ہیں تو ایک ایسا ملک جس کی 65% کم و بیش مختلف اعداد و شمار کے مطابق جس کی آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے، یعنی پاکستان دنیا کے نوجوان ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے، تو اس کے اندر مجھے لگتا ہے نا امیدی جو ہے وہ ایک خطرناک ہتھیار بن سکتا ہے دشمن کا. تو مجھے لگتا ہے کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک میسیج جس کا میں آلریڈی جواب دے چکا ہوں. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ میسیج. کوئی فیڈ بیک اگر آپ کے پاس ہے ہمارے لیے؟ میں فیڈ بیک جناب یہ ہے کہ بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا، اور آپ ان کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. مدثر از اے ویری ینگ اینڈ ویری وائبرنٹ گائے. Waleed is also very vibrant guy. But not too young. Yeah. But my experience has been... بال سے تو سر یہ بوڑھا ہے، آپ نہیں مجھے بنا دیے. دیکھیں میرا فلسفہ ولید یہ ہے کہ انسان کا خون سفید نہیں ہونا چاہیے، بال سفید ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اچھا، تو انسان کا خود سفید نہیں ہونا چاہیے. تو خون سفید جب کچھ تو سفیدی ہوگی جو آئی ہے. جی انسان کا بس خون سفید نہیں ہونا چاہیے. باقی اٹ ہیز بین اے ونڈرفل ایکسپیرینس. He is actually younger than me. جی He does not seem to be, but he's younger. This is now the politics. یہ اب ان کی آپس میں رائیولری اور پاور کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا جو چین اور امریکہ کے بیچ میں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ خدا حافظ کہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو. تو تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو فار ہیونگ می. It has been a wonderful experience. Thank you. اگر آپ نے یہ ایپیسوڈ یہاں تک دیکھی ہے تو آپ کے پاس وہ سیٹ آف انفارمیشن ہے جو پاکستان کے صرف ٹاپ 2-3% لوگوں کے پاس ہے. آپ کو چاہیے ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس کے بارے میں ڈسکشن کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی یہ معلوم ہو کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے اور گلوبل لینڈسکیپ میں ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں. اس کو ضرور شیئر بھی کریں، اور اگر آپ ہمارے کانٹینٹ سے ریزونیٹ کرتے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کریں ہمیں.